السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، گزشتہ 3-4 روز سے سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ کلام روڈ کا ایک بڑا حصہ دریا میں بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے روڈ بند ہو گئی ہے۔ یہ جو بات ہے وہ ہے تو سچ ہے، لیکن کیا اس سے کلام جانے والے جو سیاح حضرات ہیں ان پہ بھی کوئی ایفیکٹ پڑا ہے یا نہیں، یہ چیزیں اہم ہیں۔ میں جنہوں نے خبر لگائی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے خبر تو درست لگائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قندیل جگہ کا ایک نام ہے۔ وہاں پر 2022 میں یہ روڈ ڈیمیج ہوئی تھی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسے ریپیئر نہیں کیا گیا تھا، یا اگر کیا گیا تھا تو اس طرح کا کیا گیا کہ ایک دفعہ پھر دریا کا جب دریا کے پانی کی جو سطح ہے وہ بلند ہوئی، کیونکہ ان دنوں میں گلیشیئر جب پگھلتی ہیں تو دریا کی سطح بلند ہو جاتی ہے، تو اس دریا نے اس جگہ پر کٹاؤ کا عمل جاری رکھا اور جس سے وہ روڈ بہہ گئی۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ جگہ قندیل ہے، مدین کے پاس ہے، اور اس سے مین روڈ پہ جو کلام آنے والی N95 ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اگر آپ مالم جبہ، مینگورہ، فضا گھاٹ، مالم جبہ اس سائڈ سے آتے ہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں ہے، آپ بآسانی کلام بازار پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ کلام بازار کے آج کے مناظر ہیں، بشیر بھائی نے بنا کر ویڈیو بھیجی ہے، آپ موسم کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں اور گاڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹورسٹ بھی تقریباً سبھی آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس سڑک کے بہہ جانے کی وجہ سے کسی قسم کا ٹریفک کا کوئی خلل نہیں ہے۔ ہاں، مقامی لوگوں کو، ٹورسٹ جن کو نہیں پتا کہ وہ راستہ بند ہو چکا ہے، ان کے لیے پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی مین ڈائیورژنز لگا دیے گئے ہیں، اور وہاں پر بھی ابھی ڈائیورژن سنسو اللہ بھائی سے میری بات چیت ہوئی ہے تو مین ڈائیورژن لگا کر راستہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اگر اس راستے سے بھی اگر کوئی آ جائے تو وہ بھی آ سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح کے مین کئی جگہ پہ اور بھی راستے خراب ہیں، جن میں بحرین سے لے کے کلام تک کا جو راستہ ہے وہ بھی سیلاب میں خراب ہوا تھا، لیکن سارے راستے اس قابل ہیں کہ وہاں پر سے گاڑیاں گزر سکیں اور لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہ کہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایسے میں جہاں پر اس طرح کی سڑک خراب ہوئی ہو تو وہاں سے راستہ بالکل مشکل ہے گزرنا، لیکن پھر بھی راستے بحال ہیں، اور ٹورسٹ کی بڑی تعداد جو سی ہے وہ اس سیزن میں سوات کلام کا رخ کر رہی ہے۔ اور ان دنوں میں سوات کلام میں رش کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ بابو سر ٹاپ کا راستہ جو ہے وہ اس وقت بند کیا ہوا ہے، اس کی صفائی کا کام جاری ہے، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ برف بھی پڑ رہی ہے، اور وہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے پھر ٹورسٹ کی جو زیادہ آمد و رفت ہے وہ اس علاقے میں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ علاقہ بھی اسی طرح کی خوبصورتی رکھتا ہے جس طرح کی ناردرن ایریا کے دیگر علاقے ہیں۔ پاکستان کے سبھی ناردرن ایریاز کی خوبصورتی اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن سوات کلام کو یہ ایج بھی حاصل ہے کہ یہاں سے آگے مختلف قسم کے جو راستے ہیں وہ نکلتے ہیں، اور یہاں پر جھیلیں اور خوبصورت ترین مقامات جو سے ہیں وہ آپ کی اپنی ایکسیس میں ہیں۔ جی ہاں، اب آپ جھیل کے بغیر مہوڈن جھیل تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ کلام سے مہوڈن جو 35 کلومیٹر کا راستہ ہے وہ اب آپ اپنی گاڑی پر طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی راستے پر آپ پہلے اوشو فارسٹ سے ہوتے ہوئے مچلتان ویلی، پھر پلوگا ویلی، اور پلوگا ویلی سے ہوتے ہوئے پھر آپ مہوڈن اور پھر سیف اللہ جھیل تک آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں۔ کلام بازار کے مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، رش ہے، مگر اتنا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ رش ہو، ہوٹلوں کے کمرے نہ ملیں، ایسی سچویشن قطعاً نہیں ہے۔ آپ بآسانی اپنی مرضی کے ہوٹل میں جا سکتے ہیں، اور یہاں کلام کے اندر ہوٹلوں کے جو رینٹ ہیں وہ 3 کیٹیگریز پر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے اس میں جو ہوٹل آتے ہیں ان میں آپ کو 3,000، 4,000، 5,000 بلکہ 2,000 روپے تک بھی بعض اوقات کمرے مل جایا کرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں 5 سے 10,000، اور تیسری کیٹیگری میں 10 سے 15,000، اور پھر ایک VVIP کیٹیگری آتی ہے جس میں 15-20,000 سے لے کے آپ تو 30-40,000 روپے تک بھی کمرہ دستیاب ہے۔ ان ساری کیٹیگریز کے جو روم ہیں ان میں اگر آپ نے کسی بھی جگہ ہوٹل بکنگ کرانی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جیسے اس میں ہوٹل جو سے ہنی مون ہوٹل ہے، اسی طرح دیگر کافی سارے ہوٹل ہیں، میں اب نام ذہن میں نکل گئے ہیں،
کسی بھی اچھے ہوٹل میں، برانڈڈ ہوٹل میں اگر آپ بکنگ کرانی ہے، نارمل ہوٹل میں بکنگ کرانی ہے، میرا نمبر 0313522404 موجود ہے. آپ ہم سے کہیں گے، ہم بھی بکنگ کرا دیں گے. اور اگر آپ بشیر خان صاحب سے رابطہ کر لیں یا وہاں پہنچ کر بشیر خان صاحب سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہوٹل بکنگ کرا کے دے سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور بڑے زبردست قسم کی بشیر خان کے پاس چیز ہے، اور وہ ہے گیسٹ ہاؤس. ان کا اپنا ذاتی گھر بنا ہوا ہے، اس کو گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کیا گیا ہے. اس میں ایک جگہ 2 اور ایک جگہ 3 کمرے ہیں. یعنی کہ اگر آپ 20-25 بندوں کی فیملی ہے یا کوئی گروپ ہیں اور آپ انڈیویجولز ہیں اور آپ سستے ترین جگہ پہ رہنا چاہیں تو آپ وہاں پر گدے لگے ہوئے ہیں. نارمل رہائش ہے، کوئی ٹائلیں وغیرہ باتھ میں نہیں ہے، اور پانی گرم ہونے کا بھی کوئی ایسا خاص نظام نہیں ہے، لیکن بیسک نیسیسٹی، رہنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ، اور پانی گرم اگر آپ کو چاہیے ہو تو پھر راڈ کے ذریعے گرم کر کے دیا جا سکتا ہے. اور یہ چیزیں جو سی اویلیبل ہیں، اور ایک گھر وہاں پر موجود ہے. یعنی کہ سوات کلام میں آپ ایک گھر لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو کل وقتی آپ کی ضروریات کو پورا کیا کر سکتا ہے اور بڑی مناسب قیمت میں مل سکتا ہے. اس کے لیے بھی تائی معذرت، اس کے لیے بھی آپ بشیر خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک تیسری اہم چیز ہے جو کہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ لوکل ٹرانسپورٹ. جی ہاں، لوکل ٹرانسپورٹ راولپنڈی پیر بدائی سے رات 11 بجے گاڑی چلتی ہے جو کہ صبح 7 بجے آپ کو کلام پہنچا دیتی ہے، وہ بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ لگژریس گاڑیوں میں واضح کھیلا تک بھی، زیادہ تر لوگ مینگورہ تک آتے ہیں، تو مینگورہ تک آپ ان گاڑیوں میں سفر کر کے آ سکتے ہیں. آگے آپ کو پر ڈے کے حساب سے بھی گاڑی مل سکتی ہے، یا آپ پورا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس سہولت موجود ہے، جس میں ایک دن مالم جبہ، دوسرے دن کالام، تیسرے دن ماؤنٹن، اور پھر واپسی پہ آپ کو مینگورہ تک، یعنی کہ 2 نائٹ اسٹے 3 ڈے کا ٹور کرا کر، اور اسی طرح 3 نائٹس 4 ڈے کا ٹور کرا کر بھی آپ کو سیاح کرائی جا سکتی ہے. اس کے لیے پیکیجز موجود ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اگین اپنا نمبر ریپیٹ کرتا ہوں، 0313522404. تو اس میں آپ کو ہم ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں گے. ابھی اس ویڈیو کے رسپانس میں آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو مزید اس میں کس قسم کی ڈیٹیلز چاہیے. جو بھی ڈیٹیلز ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو پوری پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اس کے علاوہ انور بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، انہوں نے بھی ویڈیوز بھیجی ہیں، کل انشاءاللہ ان کی ویڈیوز بھی ہم پوسٹ کریں گے. وہ دیکھیں گے کہ اوشو فارس اور دیگر جگہ پہ رش کی کیا صورتحال ہے. اور اس وقت اگر آپ آنا چاہتے ہیں اور آپ کو بہترین گائیڈ کی ضرورت ہے تو انور بھائی کی صورت میں، ذیشان بھائی کی صورت میں ہمارے پاس بڑی پروفیشنل ٹیمیں موجود ہیں جو کہ آپ کو ایسا ٹور کریں گی کہ آپ کا ٹور یادگار بن جائے گا. آج کی ویڈیو اتنی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے کس حصے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہماری ویڈیو آپ کے ٹور کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. اگر ہوتی ہیں تو ضرور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ کچھ سجیشن بھی دیں ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر کس طرح کر سکتے ہیں. آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اب اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے امین ناصر ہو. پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد. جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.